بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اسلام کا مقدس مہینہ ہے جس میں روزہ، عبادت، صبر اور تقوی کا خاص احترام ہوتا ہے۔ یہ ہمیں فزیکلی اور مینٹلی دونوں طریقوں سے بہتر بناتا ہے اور ڈسپلین اور چیزوں کی اہمیت بھی سکھاتا ہے۔ رمضان کی شروعات صرف روزہ رکھنے سے نہیں ہوتی، رمضان کی شروعات پلاننگ اور ڈسپلین سے ہوتی ہے، اور جب پلاننگ ہوتی ہے تو انسان رمضان کا صحیح حق ادا کرنے کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہم کون کون سے اسٹیپس فالو کر سکتے ہیں جس سے کہ ہمارا رمضان پچھلی رمضان سے اور بہتر بنے۔ اسٹیپ 1، رمضان کارنر۔ سب سے پہلے ہم اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا رمضان کارنر بنائیں گے، ایک ٹیبل یا کونا جس میں ہلکی سی لائٹنگ اور اس پر قرآن کریم، ایک رمضان پلانر یا ڈائری، ایک چھوٹی سی مسنون دعاؤں کی بک، صبح شام کے اذکار کی بک یا کوئی کارڈ، اور ساتھ ہی صدقہ باکس جس میں ہم بھلے ہی 1 ہی روپیہ کیوں نہ ہو ڈیلی ڈالتے جائیں گے، اور بچوں کو بھی اس کے لیے موٹیویٹ کریں گے۔ اور بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا رمضان چارٹ۔ یہ رمضان کارنر ہم بچوں کے ساتھ مل کر بنائیں گے تاکہ ان کے دل میں بھی رمضان کے لیے ایکسائٹمنٹ اور محبت پیدا ہو جائے۔ اور جب بچے یہ آبزرو کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم رمضان کی آمد کی تیاری کر رہے ہیں اور اپنے رمضان کو پرفیکٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ رمضان صرف بھوک پیاس کا مہینہ نہیں بلکہ ڈسپلین کا مہینہ ہے۔ اسٹیپ 2، رمضان پلانر۔ اب آتے ہیں رمضان پلانر پر۔ جب ہم رمضان پلانر بناتے ہیں تو ہم یہ سمجھ پاتے ہیں کہ ہمیں اس رمضان میں ایسے کون کون سے کام کرنے چاہیے جو ہماری نیکیوں میں اضافہ کرنے والے ہوں گے۔ رمضان پلانر میں کیا ہونا چاہیے؟ 5 وقت کی نماز وقت پر پابندی کے ساتھ، قرآن پاک کی تلاوت ڈیلی 1 یا 2 جز اپنی سہولت کے حساب سے، صبح شام کے اذکار پلس لرن قرآنک دعائیں، اچھے کام جیسے صدقہ، کسی کی مدد، گھر والوں سے نرمی، بری عادت پر کنٹرول جیسے کٹ آف سوشل میڈیا، ٹی وی، ڈراماز، بائک بیٹنگ، جھوٹ۔ یہ ساری چیزیں ہم اپنے رمضان پلانر میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک اور چیز آپ ایڈ کر سکتے ہیں، نو فوڈ ویسٹنگ ان رمضان۔ یہ بھی ایک بہت ہی بڑی کوشش کرنا ہے کہ پچھلے رمضان سے اس رمضان ہم افطار میں فرائیڈ فوڈ کو کم رکھیں۔ مجھے پتا ہے کہ بالکل چھوڑ پانا مشکل ہے، لیکن ہم اسے کم تو ضرور کر سکتے ہیں۔ اپنے گھر والوں کو پہلے ہی بتا دیں کہ اس بار فرائیڈ چیزیں کم بنے گی، اور اگر بھوک لگے تو کھانا بھی تیار رہے گا۔ اور آپ نے اس میں کرنا کیا ہے؟ روز صرف ایمانداری سے ٹک لگانا ہے۔ یہ ٹک سسٹم ہمیں احساس دلاتا ہے کہ آج کا رمضان میں نے صرف گزارا نہیں، میں نے جیا ہے، رمضان کا حق ادا کرنے کی طرف قدم بڑھایا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، اگر کبھی سب ٹک نہ بھی لگ پائیں تو بھی پلانر کو بند نہیں کرنا ہے۔ دوستوں، رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، اپنی خواہشوں پر کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ سب حلال چیزیں ہیں، پھر بھی ہم رک جاتے ہیں صرف اس لیے کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ جب ہم رمضان میں حلال چیزوں سے رک سکتے ہیں تو ہم جھوٹ سے، غیبت سے، غصے سے، بے حجابی سے، بری نظر سے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو روک بھی سکتے ہیں۔ اور یہی باتیں رمضان پلانر ہمیں روز یاد دلاتا ہے۔ ہمارا اسٹیپ 3 ہوگا ٹائم ٹیبل، تاکہ عبادت اور زندگی بیلنس میں رہے۔ رمضان پلانر کے ساتھ ساتھ ڈیلی روٹین کے ٹائم ٹیبل کو بھی فالو کریں۔ رمضان ٹائم ٹیبل کا فائدہ، عبادت کے لیے الگ وقت، گھر کے کام کے لیے الگ وقت، آرام اور نیند کے لیے وقت، افطار کی تیاری کے لیے وقت۔ جب سب کچھ لکھا ہوتا ہے تو کام بھی کم لگتا ہے، تھکان بھی کم ہوتی ہے اور گلٹ بھی نہیں ہوتا۔ ٹائم ٹیبل ہمیں سکھاتا ہے کہ زیادہ کام نہیں، صحیح وقت پر کام ضروری ہے۔ جب رمضان پلانر اور ٹائم ٹیبل دونوں ساتھ چلتے ہیں تو انشاءاللہ عبادت بھی مس نہیں ہوتی، گھر بھی سنبھل جاتا ہے اور بچے بھی روٹین سیکھتے ہیں، اور رمضان صرف ایک مہینہ نہیں، ایک ٹریننگ بن جاتا ہے۔
رمضان کا اصلی مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم صرف 30 دن تک اچھے بن جائیں۔ رمضان کا اصلی مقصد یہ ہے کہ نماز پابندی کے ساتھ وقت پر اس کی عادت بن جائے، ڈیلی قرآن کی تلاوت کی عادت بن جائے، زبان پر کنٹرول آ جائے، غصہ کنٹرول میں آ جائے، دل تھوڑا سا اور صاف اور نرم ہو جائے، اور انسان ان کاموں سے رک جائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اگر رمضان کے بعد بھی آپ کو پلانر کی عادت رہتی ہے، ٹائم ٹیبل کا ڈسپلن رہتا ہے، اللہ سے جڑاؤ رہتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اس رمضان ہم پچھلے رمضان سے بہتر ہو گئے۔ ایک آخری بات، بھلے ہی ہم اپنے رمضان کو بالکل ویسا نہ گزار پائے جیسا ہم نے پلان کیا تھا، لیکن اگر ہم نے کوشش کی ہے تو یقین رکھیے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری کوششوں کو قبول فرمانے والے ہیں۔ یہ رمضان ہمیں یہ سکھا کر جاتا ہے کہ ہم بدل سکتے ہیں، سدھر سکتے ہیں، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اگلا رمضان عطا فرمایا تو انشاءاللہ ہم اور بہتر بن کر لوٹیں گے۔ غیر ضروری شاپنگ اور بازاروں میں گھومنے سے بچیں، اور خاص طور پر آخری 10 راتوں میں قیام اللیل کا اہتمام کریں۔ آپ بھی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ نے اس رمضان کو بہتر بنانے کے لیے کون کون سی تیاری کی ہے، تاکہ ہم سب کو اس کا فائدہ حاصل ہو سکے اور اس سے آپ کو بھی اجر حاصل ہو سکے۔ اور ہمیں یہ بھی بتائیے کہ جو بھی اسٹیپس ہم نے آپ کو بتائے ہیں اس میں سے آپ کو سب سے اچھا اسٹیپ کون سا لگا۔ اپنے کمنٹس ضرور شیئر کیجیے اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔